اس بچے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی گود میں بولا اور اس نے کیا بولا کہ ماں اپنے آپ کو بھی اس پانی میں ڈال دو اور مجھے بھی ڈال دو. حضرت ہاجرہ کا اللہ تعالیٰ پہ کس لیول کا یقین تھا. صحرا میں وہ اکیلی سب کچھ Imagine قربان اللہ تعالیٰ پہ. عورتوں کو شوہر کہہ دیتے تھے کہ میری ماں جیسی ہو. اللہ تعالیٰ کا حکم پھر اس وقت نازل ہوا جو تمہاری اصلی ماں ہے جس نے تمہیں جنم دیا وہی تمہاری ماں ہے اور ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں, لے کے بھی آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس آرٹیفیشل سوسائٹل کنسٹرکٹ سے نہ ڈریں, آپ اللہ سے ڈریں, اور منہ بولے بیٹے اصل بیٹوں کی حیثیت نہیں رکھتے. ہم ڈیلی لائف میں اکثر ایک دوسرے سے کافی ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئی کین سو ریلیٹ کہتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں, مگر ہمارا ان لوگوں سے بھی تو ریلیٹ کرنا ضروری ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب لیسنس اور انسپریشن کی سگنیفیکنس پر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جہاں تم سگنیفیکنس کی بات کر رہی ہو تو عورتوں کی کیا ہی بات ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے, وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ عورتوں کا ذکر ان کی ویٹ, ان کی ایکسلنس, ان کی انٹیلیجنس, ان کی روحانی ایکسلنس کے بارے میں بیان کر کے کیا ہے قرآن میں. اور جب تم عورتوں کی بات کر ہی رہی ہو تو کیوں نہ شروع سے شروع کیا جائے. دا فرسٹ وومن, اماں حوا. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کریٹ کر سکتے تھے نا حضرت آدم کی تسکین کے لیے, ان کی خوشی کے لیے, بٹ ہی کریٹڈ اے وومن. انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک پارٹنر کریٹ کیا, ان کی اسپاؤزل ریلیشن شپ, وہاں سے ہمیں اس کی سگنیفیکنس نظر آتی ہے. سول میٹس. اور جس طریقے سے انہوں نے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے, تو اس سے کتنا بڑا لیسن ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہیں. We have to find peace in our relationship. اور سب سے پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کی فاؤنڈیشن رکھی وہ ہسبینڈ وائف کی ہے. That's indeed a lesson for us that how they both important this relation is went through ups and downs, جیسے تم نے کہا کہ went through ups and downs together, ساتھ میں رہ کے اس کا سلیوشن, اس کی معافی اور اس کی توبہ کو ساتھ میں پریکٹس کیا. اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے نا ایک لیسن ہے. اور ہم مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی میرڈ لائف میں بھی اگر کہیں اس کی پنچز اینڈ ٹڈز اینڈ بٹس بھی اپلائی کر لیں تو اس کی بیوٹی نیکسٹ لیول ہو سکتی ہے. اور اچھا دیکھو نا, دونوں سے غلطی ہوئی اور وہ دونوں نے پھر مغفرت مانگی اللہ تعالیٰ سے. قرآن میں آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے دعا پڑھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی اور دونوں پھر دنیا میں آئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا تھا تو دنیا میں ہی بھیجا واپس. اور اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طرف شیطان ابلیس تھا, اس کی ایگو اس کے سامنے آ گئی, اس نے اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کی, اور یہ دونوں انسان انہوں نے اپنی غلطی سمجھی, مانی اور اس کی مغفرت بھی مانگی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی. تو اس سے ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے نا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری ایگو ہمارے سامنے نہیں آنی چاہیے, بلکہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے. بے شک فاطمہ. اور توبہ انسان تبھی کرتا ہے جب اسے اللہ پہ یقین ہو کہ میری یہ توبہ سنی جائے گی. اللہ سے تبھی مانگتا ہے جب اللہ پہ یقین ہو. اور یقین کی بات آپ یہاں سے لے سکتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کا اللہ تعالیٰ پہ کس لیول کا یقین تھا, کیا لیول آف سبمیشن تھا کہ صحرا میں وہ اکیلی, انہوں نے کیسے ایک بچے کی پرورش کی, کوئی نہیں آس پاس, بس اللہ پہ یقین. اگر میں اپنے اوپر رکھ کے دیکھوں ایک سچویشن کہ آئی ایم لونلی اینڈ آئی ہیو ٹو لک آفٹر مائی کڈ الون, جہاں پہ کوئی آس پاس کوئی سہارا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, آئی ول ہیو اے بریک ڈاؤن. توکل تو جو لیول ہمیں اچیو کرنا ہے ابھی تو ہم اس کا بالکل بیسک پہ بھی نہیں ہے. اور اگر ہم بی بی ہاجرہ کی بات کریں تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صرف ایک سوال پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو پھر کوئی دوسرا سوال ہی نہیں تھا. اور ایک ہمیں آج کل کے زمانے میں ہم کتنے سوال کرتے ہیں چیزوں پہ, لائک دس از سم تھنگ I don't know. سوچو نا یار, لیول آف توکل کی بات اس وقت اگر ہم سے, ہمارے گھر پورے فلفل ہیں, سب کچھ ہے ان کے اندر ہے نا, نعمتوں سے بھرپور ہے نا, اور وہاں ایک بنجر زمین میں
اکیلی عورت ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ، نہ کھانا نہ پینا، ایک کچھ بھی ماں کا نہیں. دل، ایک بیوی کا دل، اور وہ سب کچھ قربان اللہ تعالیٰ پہ. لیکن آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو، اللہ تعالیٰ آپ کے فیتھ کو ضائع نہیں ہونے دیتے. آج بھی ہم جب بھی حج یا عمرہ کرتے ہیں تو ان کی سنت پوری کرتے ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان جو ہم صحیح کرتے ہیں وہ کیا تھی؟ وہ ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے اللہ سے ایک ہوپ تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے تو کچھ دیں گے، اور وہ ایک ہی راستے پہ بار بار. ہاں، ان کو یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ ملے گا، ان کو یقین تھا کہ میری اولاد کے لیے پانی کا. مجھے تو وہ ہو رہا ہے کہ وہاں کتنے وائلڈ اینیملز ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سانپ ہو سکتے ہیں، بچھو ہو سکتے ہیں. کیسے وہ چھوڑ کے چلے گئے اور وہ رہ گئیں، اور صرف اللہ کے سہارے. اور اسی اللہ کے سہارے جیسے تم کہہ رہی ہو کہ وہ ادھر سے ادھر بھاگتے نہیں، 7 چکر لگائے کہ نہیں کچھ ملے گا مجھے میرے اولاد کے لیے کچھ ملے گا. تو وہ توکل جو ہے، وہ توکل. اور سیکنڈلی the way she asked for it from اللہ. ہم یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیوں دعا کریں، مطلب کتنی چھوٹی سی چیز ہے، یا پھر بہت بڑی. ہم اپنا گمان بھی بڑا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، جو دینے والی ذات ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، یقین سے مانیں گے تو اللہ تعالیٰ تو دیں گے. اور جب وہ انویژن کرتی ہوں میں کہ ایک ماں ہے اور ایک بچہ اس کے ساتھ ہے، آس پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بوند نہیں ہے، and then she asked for it، اور اللہ تعالیٰ ان کی وہ قربانی نہیں ضائع ہونے دے رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم آپس میں آپ دیکھیں اگر کہ ہمارے گھر میں پانی نہیں آتا ہے، ہم پگلا جاتے ہیں. مطلب کتنی بیسک وہ چیز ہے، اور اگر وہ نہیں ہمیں مل رہی تھوڑی دیر کے لیے بھی، پیشنس، لیول آف پیشنس ختم ہو چکا ہے. یہ اس سے جو ہم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا یار، وہ یقین اور فیتھ تو ہے ہی، ہمارا ایمان تو ہے ہی، لیکن لیول آف پیشنس دیکھیں یار آپ. اللہ تعالیٰ مطلب ایسے ہی نہیں ہر چیز کو آپ کی ایک مینشن کر رہے ہیں یا آپ کو دنیا کے لیے لیسن بنا رہے ہیں. ان کا پیشنس تو دیکھیں آپ. اس سے ایک اور چیز مجھے ابھی خیال آ رہا ہے کہ دیکھو، اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے نا، تو فار ایگزامپل ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے پیناڈول کھاتے ہیں. ہمارے منہ سے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں نکلتی، اللہ تعالیٰ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ اس کو صحیح کر دیں. کیونکہ فاطمہ اٹ آل کمز بیک ٹو دس نا، سر کا درد ہے، چھوٹی سی چیز ہے، پیناڈول سے صحیح ہو جائے گا. میرا بھروسہ پیناڈول. وہی بات ہے نا، we don't bother نا کہ ہم سر درد کے لیے بھی، ہاں کوئی بڑی بیماری ہوگی ہم مصالحہ بچھا کے بیٹھ جائیں گے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی یہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ ہم یہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. بڑی ہو جائیں گے، کوئی سانحہ ہو جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی بڑی سرجری ہو جائے گی، ہم مصالحہ لے کے بیٹھ جائیں گے. وہ سرجری سکسیسفل ہونے تک ہوگا. بڑی چیزوں کے لیے ہم اللہ کو رکھا ہے. اسی کا بی بی حاجہ کا جرنی تھوڑا سا آگے اور دیکھو تو اس میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے خواب اس طریقے سے آیا اور مجھے حضرت اسماعیل کو کوئی ایک عورت مجھے بتاؤ یا کوئی ایک ماں بتاؤ اسپیشلی جس نے سنگل ہینڈلی پالا ہو بچے کو اپنے، یا اس نے اپنا سارا ٹائم وقف کیا. اور ایون ہم آج کل ماؤں کو اگر دیکھ لیں کہ اف the man of the house is busy somewhere، اور ہم کتنا حق جتاتے ہیں کہ نہیں میرا حق ہے، میرا ڈیسیژن چلے گا، اتنا کچھ کر رہی ہوں، میں بھی اتنا کچھ کر رہی ہوں. لیکن آپ اللہ پہ بلیف دیکھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کو پیغام تھا، حکم تھا، اور انہوں نے سبمٹ کر دیا، بالکل سبمٹ کر دیا. اور جہاں تم اوبیڈینس کی بات کر رہی ہو تو بی بی سارہ کو اوبیڈینس اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھو کہ جب وہ 80 سال کی تھیں اور ان کی حضرت ابراہیم سے شادی تو بہت پہلے ہوئی ہوئی تھی، تو ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، اور اب وہ بالکل ہی ہوپ لوز کر چکی تھی کہ مطلب اب نہیں ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے پاس بشارت بھیجی کہ آپ کے یہاں اولاد ہوگی. تو وہ اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئیں، اتنی زیادہ انہیں ایکسکلیم کیا، انہوں نے چہرے پہ اپنے مارا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو بانجھ ہوں، میرے یہاں تو نہیں ہو سکتی. وہ ایک عمر پہ پہنچ گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، انہیں یہ کہا کہ بوڑھی ہو گئی ہوں، کیسے ہو سکتی ہے. لیکن فرشتوں نے ان کو دلاسا دیا اور انہوں نے کہا نہیں، آپ کے یہاں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کے یہاں ہوگی. اور پھر ان کے یہاں حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے ان کی پرورش کی بہت اچھی طریقے سے. تو اوبیڈینس تھی نا، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آیا اور ان کا اچھا ٹھیک ہے، آئی ایم ریڈی ٹو ریز اے چائلڈ. اور حضرت اسحاق کی لینیج میں پھر کتنے نبی آئے اور یہ سلسلہ چلا. صحیح. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ there was one
at this point women usually lose hope ہاں and they usually stop asking as well. Yeah. وہی بات ہے کہ اگر ہم یہ پورا سینیریو دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو آپ چاہ رہے ہیں آپ کو اسی وقت وہی مل جائے. چیز مل جائے اسی وقت مل جائے. ہاں ہو سکتا ہے اٹ ول ٹیک ٹائم اور ہو سکتا ہے اس چیز کا بہترین نعم البدل بھی ملے. تو ہمیں یہ توکل ہونا چاہیے دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں بھی دے رہے تو جو ہمیں دیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا بہترین ہی اور جب دیں گے اور جب دیں گے. لیکن تب تک ہاں. اور اس میں صبر رکھنا ہے. اگر حضرت موسیٰ اور ان کے ارد گرد خواتین کی آپ سٹوریز دیکھیں اور جن کا تذکرہ بھی ہے قرآن میں بہت زیادہ کہ ان کی بہن کا, ان کی ماں کا, ان کی وائف کا, اور ساری سٹوریز اتنی انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ وہ اگر آپ جب سوچیں ان کو آپ کمپائل کریں تو پھر آپ کے ذہن میں کہاں سے شروع کریں, سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کریں. لیکن آپ کو کتنا زیادہ ایکسپلینیشن کلیئر ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے اس کے اسباب بنا دیتا اور ہر بندے کی سٹوری پہلے سے لکھی ہوئی ہے. مطلب حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت ایک بہت ہی مشکل وقت تھا کہ فرعون جو ہے وہ سارے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا. تو ہاؤ ڈیڈ شی لیٹ her child go and that too in a دریا جس کا پانی اگر آپ دور سے ہی دیکھیں تو آپ ڈر جائیں. آپ اس میں خود اپنا آپ نہیں سوچتے اور اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آتا ہے کہ اپنے بچے کو سیو کرنے کے لیے آپ اسے دریا میں وہ کر دیں. ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا نا. ایک طرف ان کو جو سولجرز آ رہے تھے ان کی چاپ سنائی دے رہی تھی, بچہ رو رہا تھا, اس کو فوراً سے انہیں دودھ پلایا تاکہ اس کی آواز باہر نہ نکلے گھر سے. اور ایک طرف ان کو چاپ آ رہی ہے کہ سولجرز آ رہے ہیں اور اگر اس کی آواز آ گئی یہ فوراً میرے گھر کے اندر آئیں گے اور اس کو مار دیں گے. اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ان کے اوپر کہ تم اس بچے کو جو ہے وہ دریا میں ڈال دو. اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے نا کہ ان کا ہارٹ جیسے اٹ فیلٹ ایمٹی. ہاں جیسے انہیں ڈالا ان کا دل بند ہو گیا بالکل. ماں کا دل سوچو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی اس کام کیا. ہاں. اور سب سے بڑی بات اس سے یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ واٹ ایور ہیپنز ان لائف, واٹ ایور بیڈ ہیپنز ان لائف, تو اللہ تعالیٰ ہی از دا اونلی ون ہو ہیلپس یو موو آن. ادروائز دیر از نو پاور آن ارتھ جو آپ کو صبر دے, جو آپ کو وہ مطلب ایک ایسا لاس ہے نا ماں کے لیے, بچے کا لاس کیسا لاس ہے آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے نا. کوئی ماں امیجن نہیں کر سکتی. دل بند ہو گیا اندر, ان کا دل بیٹھ گیا کہ پانی میں دریا میں بچے کو پھینک دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تقویت دی, دلاسا دیا, سکون دیا, اور پھر ان کا دماغ چلا اور پھر اپنی بیٹی سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جاؤ. جو قرآن میں ورڈ آتا ہے اس کے لیے ہے قصی ہی. انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ آرڈر دیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جاؤ. تو اس میں ان کی تربیت کی بات بھی آتی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی تھی کہ شی واز اسمارٹ انف کہ وہ صرف اپنی ماں کا آرڈر سنتے ہی وہ فوراً بھاگتی ہوئی چلی گئی. اس نے کوئی کویشچن نہیں کیا وائی, کیوں, میں نہیں جاؤں گی, میرے تو پاؤں میں درد ہو رہا ہے, جہاں آج کل کے بچے کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ہاں اوبیڈینس, جو ماں نے کہا اس موقع کو سمجھا کہ ہاں دس از ایک ایسا موقع جس میں میری ماں پریشان ہے اینڈ آئی شوڈ ہیلپ ہر, تو فوراً بھاگی اور اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے کہاں پہنچی. جب ان کی باسکٹ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کنارے پہ آئی اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آسیہ کو بھیجا, اور پھر ان کو جب حضرت موسیٰ کی وہ باسکٹ ملی اور وہ اس طرح لے کے گئیں, تو ایٹ دس مومنٹ رائٹ ناؤ آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ ایک ماں سے دوسری ماں تک وہ پہنچ ماں تک کا جرنی, اور وہ بھی اس وقت حضرت آسیہ کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی, ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی. اسی وقت ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الفت. دو باتیں فریال یہ سن کے مجھے آ رہا ہے کہ ایک تو وومن فار وومن کا سپورٹ جو شاید وہ ایک دوسرے کو جانتی بھی نہیں تھی, بٹ اللہ تعالیٰ نے وہ سپورٹ پہلے سے سارٹ آؤٹ کیا تھا. اور فریال یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں, لے کے بھی آزماتے ہیں. حضرت موسیٰ کی والدہ سے وہ بچہ جب دریا میں گیا, اور ممتا کا ایک ٹیسٹ ہی تو تھا نا, جو اللہ تعالیٰ سے تو قریب تھی, تو وہ تو سکسیسفل تھی اپنی آزمائش میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے سارٹ کیا ہوا تھا ان کی ممتا کا انتظام بی بی آسیہ کے فارم میں, اینڈ دیٹس اے میریکل ان اٹ سیلف. اور اسی طریقے سے جب وہ اس طرح ان کو لے کے گئیں اور فرعون کی یہ سچویشن کہ وہ سب پیٹوں کو قتل کر رہا تھا, وہاں پہ میرے خیال سے فرعون کے دل میں بھی ہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دل میں ان کے لیے الفت ڈالی. اور اس کے بعد جب دیر واز اے پوائنٹ آبویسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام واز نو مولود ایٹ دیٹ ٹائم, تو فیٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اینڈ
انہوں نے کسی اور عورت سے فیڈ ایکسیپٹ مطلب نہیں کی. پیلس اور میں کتنی عورتیں تھیں اور ان سب کو مطلب ٹرائی کروایا گیا کہ شاید ان سے پی لیں شاید, اور وہ کسی سے نہیں پی رہے کسی تھے. سے نہیں ایکسیپٹ کیا. اور وہاں پہ آیا ان کی بہن کا رول, ہاں جو جن کو ان کی والدہ نے, حضرت موسیٰ کی والدہ نے ساتھ ہمراہ کیا تھا, وہ وہاں پہ آ کر کہتی ہیں کہ آئی نو اے وومن دیٹ کین ہیلپ یو ود اٹ دس میٹر. اور پھر وہاں پہ بیک ان کو حضرت موسیٰ کی والدہ وہاں پہ ملی, جب انہوں نے ان کو بھی سکون مل گیا اپنے بیٹے کو دیکھ کے. ہاں interconnected event gives us a big message, a strong message کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ sort out ways for us, دوسرا یہ کہ even in those matters جہاں پہ آپ کو لگے کہ بس کچھ نہیں بچ سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. اور فاطمہ دیکھو تو اگر اس پورے سچویشن کو اس میں بی بی آسیہ نے کس طریقے سے اسمارٹلی سچویشن کو پلے کیا, اور انہوں نے کیا آرگیومنٹ پیش کیا ہوگا فرعون کے آگے کہ فرعون نے ایکسیپٹ بھی کر لیا جہاں تو وہ بچوں کو قتل کروا رہا ہے, حضرت موسیٰ کی پرورش اسی گھر میں اپنے پیلس میں ہو رہی تھی. صحیح. اور وہ ایمان تو لا چکی تھی اللہ تعالیٰ پہ, اور ان کا ایک ایمان کا واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک باربر تھی جو بال کاٹ رہی تھی, اس سے کچھ گر گیا تھا تو اس نے بسم اللہ پڑھی. تو فرعون کی بہت ساری اولادیں اور بھی تھیں, لڑکیاں اور بھی تھیں دوسری عورتوں سے, تو اس نے سن لیا. تو اس نے کہا کہ آپ میرے والد کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اس نے اس طرح سے بات کی. تو اس نے کہا نہیں, میں تمہارے والد کے بارے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہی ہوں, جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارے باپ کا بھی رب ہے. تو یہ بات اس نے جا کے فرعون کو پہنچا دی. فرعون کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ آ گیا ہے. تو اس نے جو اس کو سزا دی وہ دل دہلانے والی ہے. بالکل. اس نے ایک کولڈرن کو تیار کروایا جس کے اندر کھولتا ہوا پانی تھا, اور اس کے 3-4 بچے تھے, وہ ایک ایک کر کے اس کی نظروں کے سامنے اس گرم کھولتے پانی میں ڈالے. امیجن کرو ایک عورت کو, ایک ماں کو, کہ اس کے بچے جو ہیں وہ اتنے کھولتے پانی میں ڈالے جا رہے ہیں, اور وہ تب بھی کھڑی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بس رحمت کا انتظار ہی کر رہی تھی. اور اس پہ یہ آتی ہے بات کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں بولے تھے, تو اس بچے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی گود میں بولا, اور اس نے کیا بولا کہ ماں اپنے آپ کو بھی اس پانی میں ڈال دو اور مجھے بھی ڈال دو. اس دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیفوں سے بہت کم ہیں. اور پھر اس ماں نے اس بچے کو بھی ڈالا, اور ماں نے جب اوپر دیکھا تو اس کو جنت نظر آئی اور خود بھی کود گئی. تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ دل دہلانے والا. جب آسیہ علیہ السلام نے یہ سنی بات تو ان کو یہ کرج ملی کہ جب یہ عورت کر سکتی ہے تو وائی ناٹ می, میں بھی فرعون کے سامنے آ کے کھڑی ہو سکتی ہوں, میں بھی اپنی ایمان کے بارے میں بتا سکتی ہوں. تو اس نے پھر جا کے جو ہے اس سے کہا کہ میں رب پہ ایمان لائی ہوں, میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائی ہوں, اور میں تمہاری باتوں کا کفر کرتی ہوں. اس کو اتنا غصہ آیا. جبکہ بی بی آسیہ کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی. بالکل نہیں, ہر آسائش تھی ان کے پاس. سوچو نا, فرعون کی بیوی تھی وہ, فرعون اتنا بڑا بندہ, ہاں وہ تکرار لی نا اس سے. اور سوچو جب انہیں تکرار لی ہوگی تو خود ہی ظاہر سی بات ہے ابھی تک کیوں نہیں ایمان کے بارے میں, تو ان کا وہ نہیں بن پا رہی تھی نا کہ میں یہ ساری چیزیں کیسے چھوڑوں گی. لیکن جب اس عورت کو دیکھا انہوں نے کہ اس نے اتنا بڑی جو ہے قربانی دی اللہ تعالیٰ کے لیے, تو میں بھی دوں. تو اس نے پھر اس کے سامنے اگینسٹ آئی اور اس نے بولا, اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا. اس نے اس کو اتنا ٹارچر کیا, نہ کھانا دیا نہ پینا دیا, بہت بری حالات میں رکھا. آخر میں یہ ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ ان کے اوپر ایک بولڈر پھینکا جائے تاکہ ان کی جو باڈی ہے وہ اسمیش ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کی روح قبض کر لی تھی. اور ان کی جو دعا ہے نا ایک, وہ بہت ہی پر اثر ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا. سوچو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں نا, دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں اپنی دعاؤں میں, اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں, آخرت مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, جنت الفردوس مانگتے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا ساتھ مانگا. انہوں نے کہا رب ابنی لی عندک فی البیت الجنہ, اے اللہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں ایک گھر دے, اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رفاقت. ہاں, اتنی قربت مانگی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ساری آزمائش میں اسی لیے جھیل رہی ہوں کہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. یہ دعا واقعی میں ایک عورت کو اپنے لیے مانگنی چاہیے, کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی نا. اور سیکنڈلی میں اس پوری جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ بہن بی بی آسیہ کی کہانی, اور پھر وہ عورت جس نے اپنے بچوں کے ساتھ قربانی دی, میں ایک مدر ہوڈ کا جو ہے نا ایک ایگزامپلری, ایگزیکٹلی اس میں ہمیں کریج کا, اپنے فیتھ کو, اپنے ایمان کو بچانے کا کتنا بڑا لیسن ملتا ہے.
ہمارے لیے کیا ہے یار, ہم تو آنکھ کھولی تو مسلمان, کتنی بڑی بلیسنگ ہے, اتنی بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے. لیکن ہمیں اس سے لیسن لینا چاہیے کہ لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. اس وقت ان کے لیے پریکٹس کرنا مشکل تھا. ہمارے لیے پریکٹس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, ہم پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. وی آر بورن ان اسلامک کنٹری, وی آر بورن ان اسلامک فیملی. تو ہمارے لیے تو بے شمار نعمتیں ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آر وی پریکٹسنگ اٹ دا وے, آر وی ریڈی ٹو ایون ایکنالج اٹ کہ ہم اتنے پریولیجڈ ہیں؟ ہم اس پریولیج کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ میرے خیال سے ہم لوگ نہیں. اس کو ابھی بھی دنیا میں ایسے کئی ملک ہیں, حالات بہت برے ہیں جہاں پہ مسلمان جو ہیں قربانی دے جا رہے ہیں, لیکن ہم ان سے بھی نہیں سیکھ رہے. فریال, بینش تم نے بات کی تھی نا مدرہڈ کی, میں اپنے آپ کو دیکھوں نا تو میں کہتی ہوں کہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں اس وقت جس نے اتنے سپرفیشل اسٹینڈرڈس کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ ماں کو پریشرز ہی الگ ہیں. ہم اس چیز پہ تو فوکس ہی نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے طریقے دیے ہیں, تھینکس ٹو موم کاسٹ. ویسے آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہیئر کہ مجھے اس بارے میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس چیز کو ایمفسائز کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہمیں جو ایک چیز اللہ نے دی ہے نا, وہ ہمارا ایمان. ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں میں ایمان کی اسٹرینتھ کو بلڈ اپ کرنے پہ فوکس نہیں کرتے بالکل بھی. کیا چیز ہم ایسی بات کا, کیا ہماری روٹین ایسی ہوتی ہے جس میں ہم اپنے بچوں میں ایمان کی پختگی یا ایمان کی اسٹرینتھ کو بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں؟ ایکچولی وہی بات ہے نا, آئی کیو, ای کیو, سب کی باتیں کر لیتے ہیں, بٹ جو ہماری اسپرچل ریکوائرمنٹس ہیں, ہر باڈی کی جیسے کھانے پینے کی نیڈ ہے, ویسے ہماری اسپرچل ریکوائرمنٹس بھی ہیں. چلتے پھرتے اگر ہم صرف یہ کر لینا کہ بچوں کے دل میں مسلسل پہلے اپنے اور پھر اس کے بعد بچوں کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ڈال دینا, آپ نے کام کر دیا, اپنا بھی کام کر لیا اور بچوں کو بھی, دنیا بھی مل گئی, جنت بھی مل گئی انشاءاللہ. یہ بات بالکل 110% ہے, کیونکہ آج کل اتنے سارے فیکٹرز انوالو ہو گئے ہیں بچوں کی تربیت میں, ان کی پرورش میں, کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نہیں ایکسل کر سکتے, آپ نہیں لڑ سکتے, آپ نہیں جیت سکتے. تو واٹ از دا فورموسٹ تھنگ جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ اپنے بچوں میں ڈال سکتے ہیں. اس سے آپ کے بچے میں صحیح غلط کی بھی پہچان آئے گی. مطلب کیا اویئرنیس نہیں آ سکتی آپ کے بچوں میں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے رول ماڈلز اور انسپریشنز بہت سیٹ ہوں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم ریلیٹ کرتے ہیں, دن رات ہم سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں الٹی سیدھی چیزوں میں, لیکن جہاں ہمیں ریلیٹ کرنا چاہیے, جہاں سے ہمیں انسپریشن لینی چاہیے, جہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے, بیسیکلی وہ ہمارے شیلفز پہ پڑے. اور اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرما رہے ہیں نا, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کرتے ہیں, اشد حب للہ, اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو سوچو ایک آدمی, ایک عورت جس کو اللہ سے شدید محبت ہوگی, وہ اللہ کی خلقت کے ساتھ برا کر سکتا ہے؟ اس کو تو اس ہر چیز سے محبت ہوگی نا جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز پیدا کی ہے, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, جانور کو پیدا کیا, ہر خلقت کو پیدا کیا, تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے نا, تو اس انسان کو اس ہر چیز سے محبت ہوگی جس سے اللہ کو محبت ہے. تو وہ کسی کے ساتھ برا کیسے کر سکتا ہے, چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو. تو یہ چیز جو ہے نا, اگر ہم نے اپنے بچوں میں ڈال دی, اور خود سب سے پہلے وہی بات ہے اپنے اندر ڈالی کہ ہم اللہ سے اتنی محبت کریں, اتنی محبت کریں کہ ہم کسی سے برا کرنے کا سوچے بھی نا, زور سے بولنا بھی نہیں سوچے میں غصہ بھی نہیں کر سکتی. پھر تو اگر میں اللہ سے محبت کرتی ہوں تو میں کسی سے غصہ بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ تم بھی تو اللہ کی خلقت ہو نا, اللہ تم سے محبت کر رہے نا, تو میں تمہارے ساتھ برا کیسے کر سکتی ہوں. ہم لوگوں کو نا غلط بات بول کے ان کا احساس جگانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو بولتے ہیں تم میں اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. ہم یہ کیوں نہیں بولتے کہ تمہیں اللہ سے محبت نہیں ہے کیا. اینڈ دین کمنگ بیک ٹو حضرت موسیٰ جرنی, جب وہ ایجپٹ سے نکل کے مدین آئے تھے, کیونکہ ایجپٹ میں ان سے ایک انسان کا ان انٹینشنلی قتل ہو گیا تھا, تو وہ وہاں سے بھاگ کر آئے تھے مدینہ, اور ان کا کوئی سہارا نہیں تھا. اینڈ ہی واز پریئنگ فار کہ ان کو کوئی سہارا ملے وہاں پہ. اینڈ پرسن who went through this, اس کا آپ ایموشنل ٹراما اگر آپ امیجن کریں تو اس وقت کیا ہوگا اس سچویشن میں. مطلب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اور پھر ان کو کیا نظر آیا, دو عورتیں جو پانی بھر رہی تھیں. اور وہ دو عورتیں کون تھیں؟ وہ تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں, اور ان کو ان کی پوری ویلی میں ابینڈن کر دیا گیا تھا, کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. اور وہ پانی لے کر آتی تھیں, ظاہر سی بات ہے وہ دو بیٹیاں اپنے باپ کا سہارا تھیں, اور وہ ان کے سارے کام آگے
کرتی تھیں تو وہ جب پانی بھرنے آتی تھیں تو گاؤں والے یہ کرتے تھے کہ کنویں کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے. تو یہ ان کی روز کی اسٹرگل ہوتی تھی کہ وہ پتھر ہٹانے کی کوشش کرتی رہتی تھیں پانی نکالنے کے لیے. سو بائی چانس جب وہ یہاں پہ ٹریول کر کے آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ اسٹرگل کر رہی ہیں تو بیکاز ہی واز سو پاورفل انہوں نے آرام سے وہ پتھر ہٹا دیا اور انہوں نے ان کی بیٹیوں نے وہ پانی نکالا اس میں سے اور وہ پانی لے کے چلی گئی. اب وہ پانی لے کے چلی گئی. حضرت موسیٰ یہاں پہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ کوئی میرا سہارا یہاں پہ بن جائے اور میں کسی طریقے سے یہاں پہ صحرا ہے, ظاہر سی بات ہے. ان دا مین وائل ان کی بیٹیوں نے جا کے یہ خیر کا قصہ اپنے والد کو سنایا, حضرت شعیب علیہ السلام کو سنایا کہ اس طریقے سے ہماری ایک آدمی نے مدد کی ہے. تو پھر وہ ان کا پیغام لے کر آئیں واپس حضرت موسیٰ کے پاس اور ان کو کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کی خیر کی بات اپنے والد کو بتائی ہے اور وہ آپ سے اس طریقے سے ملنا چاہتے ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے گا اور ہم پیچھے چلیں گے. حیا کی اس میں بھی آپ وہ دیکھیں نا کہ وہ خواتین آگے نہیں, اور انہوں نے کہا کہ مڑنا ہوگا تو ہم پتھر ڈال کے وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے تو آپ اس طرف مڑ جائیے گا. اس طریقے سے وہ ان کے گھر تک گئے. اور اب یہاں پہ جو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی ان سے, اور ایک طرح سے دیکھا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مسبب الاسباب بنے, وہ اس طرح سے ڈیمانڈ کی کہ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے حضرت موسیٰ سے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں, لیکن ان کی ٹرمز کیا تھیں کہ آپ نے 8 سال یہاں پہ میرے معاملات سنبھال لیں, جو بھی کھیتی باڑی اور جو بھی گھر کے معاملات تھے وہ ان کے سنبھال لیں. اگین اے ویری بیوٹیفل ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پہلے سے ہی وسائل کریٹ کر دیے دونوں کے لیے. حضرت شعیب کے لیے جو آلریڈی ایک ابنڈنٹ اس پہ تھے, اسٹیج پہ تھے, اور حضرت موسیٰ کے لیے جو آلریڈی ایک ایموشنل ٹراما سے گزر رہے تھے, اور وہ انہوں نے کس طریقے سے ایکسیپٹ کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی اور میرے لیے سہارا کریٹ ہو گیا. اور سیکنڈلی یہ ایگزامپل جو دوسری ہے وہ امپاورڈ ڈاٹرز کی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی والد کی خدمت کر رہی ہیں. دے آر انڈیپینڈنٹ, دے آر ڈوئنگ آل دا خدمت دے کین, going out and doing all the خدمت. ایک امپاورڈ فادر جنہوں نے اپنے ٹرمز پہ پروپوز کیا, رشتہ دیا. آج کل سوسائٹی میں تو غلط مانا جاتا ہے کہ بیٹی کا باپ رشتہ مانگ لے, اور مطلب کیا بات ہے. اور اس میں ایک اور آپ دیکھیں نا بات کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. دونوں طرف سے گمان اچھا کیا گیا, اللہ پہ یقین کیا گیا. کتنی بار قرآن میں آتا ہے نا کہ آپ اچھا گمان کیوں نہیں کرتے. ہم لوگوں میں بدگمانی اس طرح جنم لے چکی ہے کہ ہم کسی کے اچھے ایکٹ کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نیگیٹو تھاٹس ہم لوگ ریلے کرتے ہیں آپس میں, تو اچھی سرکل بنتا جاتا ہے اور ریفلیکٹ کرتا ہے. تو ہم اگر کچھ اچھا بھی کرنا چاہیں نا تو ہمارا اگر گمان اچھا نہ ہو تو وہ جو نیگیٹو وائبس والی بات کرتے ہیں نا سب, وہ صحیح کرتے ہیں کہ آپ اچھا گمان تو کریں ایٹ لیسٹ. آپ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ راستے بنا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ 8 نہیں 10 سال ان کے ساتھ گزارے. آپ اس پورے جرنی میں بیٹیوں کی اہمیت دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے بیٹیوں پہ اپنا پورا, جسے کہتے ہیں نا کہ سب کچھ چھوڑا ہوا تھا, اور ان کی بیٹیاں دیکھ رہی تھیں. اور اسی طریقے سے بی بی مریم کی بھی والدہ کا تذکرہ ہے کہ وہ دعا کرتی تھیں جب ان کو اولاد کی خواہش ہوئی تو وہ دعا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگر بیٹا عنایت فرماتے ہیں تو وہ کہتی تھی کہ میں اس کو آپ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیں گی, ان کی عبادت کی, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ میں وقف کر دیں گی. بٹ ان کے یہاں جب اولاد ہوئی تو وہ بیٹی تھی. یار ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایکٹ کر کے کسی کو انفلوئنس کریں, آپ اپنے کیریکٹر سے بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور وہ انفلوئنس بی بی مریم کا اتنا بڑا تھا کہ حضرت زکریا نے بھی اولاد کی دعا کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی وہاں پہ, بیکاز ان کو بھی ویسی ہی نیک اولاد چاہیے تھی. حضرت مریم کی پائسنس کی بات ہی اس طرح سے تھی, سب ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے, ان کے خاندان کو جانتے تھے کہ وہ کتنی اچھی خاتون ہے. وہ جب محراب میں بیٹھ کے عبادت کرتی تھی تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ فروٹس بھیجتے تھے جو زکریا علیہ السلام دیکھ کے کہتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی اس طرح سے آئیں. حضرت مریم کی پاک دامنی کی بات یہ ہے کہ کوئی ان کی کیریکٹر پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا. اور ایسی عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور ان کو ایک اولاد کی بشارت دیتے ہیں. وہ حیران پریشان رہ جاتی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, کسی بشر نے تو مجھے چھوا تک نہیں ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہے.
لیکن فرشتہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ایسا ہو کر رہے گا، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اور وہ پریشان ہو کے ایک اور جگہ پہ شفٹ ہو جاتی ہیں جہاں وہ اکیلی ہوتی ہیں، وہیں ان کی ڈلیوری ہوتی ہے. امیجن کرو ایک عورت ایک اکیلی جگہ پہ، وہ بالکل اکیلی ہیں اور ان کی ڈلیوری ہو رہی ہے، وہ تکلیف میں ہیں اور ان کے پاس کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو وہاں جب وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں ایک کھجور کا درخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم کھجور کی جو درخت کی ٹہنی ہے، شاخ ہے، اس کو کھینچو تاکہ اس سے جو کھجور آئے گی تو وہ کھا لیں. وہ سارٹ آف ایک سپورٹ تھی اس وقت، ہے نا. ہم لوگوں کے ساتھ جب ہم ہوتے ہیں ہاسپٹل میں تو ہم کہتے ہیں کوئی ہاتھ Every پکڑنا. little support matter from the doctors and the Yes. nurses. تو ایک عورت جو اس پروسیس سے اکیلے گزر رہی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ویلیڈیشن دی کہ اللہ تعالیٰ is there for you. For you, yes. پکڑنے کا دل چاہتا ہے، کوئی چیز کو ایسے فرملی پکڑنے کا دل چاہتا ہے نا، تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کھجور کی شاخ کے ذریعے دی اس کے پیچھے کہ تم، حکمت تھی. ہاں، اور ان سے کہا کہ کھجور جو گرتی ہے وہ کھاؤ، اور وہاں کوئی نہر بھی بہہ رہی تھی تو اس کا پانی بھی پیو تاکہ ان کو تراوٹ آئے، ان کو اندر انرجی آئے اور وہ یہ عمل عمل صحیح سے ہو جائے. جب وہ اولاد پیدا ہو جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ سب کے سامنے جب لے کے آتی ہیں تو لوگ حیران پریشان کہ یہ کیسے ہو گیا، اور وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے، اور وہ بالکل خاموش ہوتی ہیں، وہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتی. اور اللہ تعالیٰ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں کہ وہ بول سکیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں. اور اس طرح سے وہ ان کی جو پاک دامنی ہے نا اس کو پروف کرتے کہ میری ماں غلط نہیں ہے اور وہ پاک دامن ہے، اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوا ہے. یہ ایک مطلب ایک عورت کے لیے بہت بڑی بات ہے جو ایک پائس عورت ہے، اس کے اوپر کوئی تہمت لگائے تو اس کی تو جان نکل جائے گی. جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کی ہے عبادتوں میں، اور پھر ایک طرح سے جب لوگ انگلی اٹھائیں تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے. ایک عورت کے لیے اس کا کیریکٹر ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ان سب کہانیوں سے، ان سب تذکروں سے جو قرآن میں کیے گئے ہیں، ان سے ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بلیف، اللہ تعالیٰ پہ توکل، گمان، اچھا ایمان کی پختگی، کہ آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے کہ کچھ ہو نہ ہو اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اسی طریقے سے حضرت خولہ کا ذکر ہے قرآن میں، جہاں پہ وہ ایک ایسی سچویشن میں آ جاتی ہیں کہ عرب میں اس وقت جب کوئی آرگیومنٹ ہوتا تھا اور اس طریقے سے زہار کہلاتی تھی وہ چیز، تو آپ عورتوں کو شوہر کہہ دیتے تھے کہ میری ماں جیسی ہو، تو اس پہ آپ کی سپریشن ہو جاتی تھی. تو وہ یہ معاملہ لے کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں تو وہ آ کے جب یہ بتاتی ہیں کہ اس طریقے سے میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا ہے، تو اس وقت کے حصول کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، زہار ہو چکا ہے، یو آر سپریٹڈ ناؤ. بٹ وہ اتنی ایج کی تھیں کہ اس وقت وہ تکرار کرتی رہیں، کیونکہ ان کو بھروسہ تھا کہ کوئی نہ کوئی راہ ان کے لیے ضرور نکلے گی، اور وہ کہتی رہیں، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے رہے، اور وہ آگے سے آرگیومنٹ کرتی رہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی. اور اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ سن لی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات جو جھگڑ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم پھر اس وقت نازل ہوا کہ یہ جو زہار جس کو وہ کہتے تھے کہ ماں تم مطلب کہ لڑائی ہوئی اور عورت جو ہے تمہاری ماں بن گئی، تو اس طرح سے نہیں ہے. جو تمہاری اصلی ماں ہے، جس نے تمہیں جنم دیا، وہی تمہاری ماں ہے، اور ایسے نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے، اس سارے سینیریو کی وجہ سے قرآن کی آیات نازل کی. حضرت عمر جب خلیفہ تھے، رسول اللہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو وہ جب ان کا قافلہ گزر رہا تھا تو وہ آ گئیں اور وہ دھڑلے سے بولی عمر، مطلب حضرت عمر سے تو ایسے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، اور وہ ان کے سامنے آئیں اور ایسے کہا، اور پھر 1 گھنٹے تک کھڑے ہوئے، مطلب پورا قافلہ رکا ہے، سوچو کہ پیچھے سے کتنے لوگ ہوں گے، اور وہ سب کھڑے رہے 1 گھنٹے تک، وہ ان سے بات کرتی رہی. ہاں، بات کرتی نہیں. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایکسکیوز لی اور وہ چلی گئی، تو پھر قافلہ آگے بڑھا. تو جو بڑے لوگ تھے جو حضرت عمر کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس عورت کو اس طرح سے بات کرنے کیسے دی، اور یہ 1 گھنٹے تک بات کرتی رہی، آپ نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا. تو ان کا یہ وہ عورت ہے جس کے لیے قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں. اگر یہ مجھ سے کہتی تو میں پورے دن یہاں کھڑا رہتا، صرف میں نماز کے لیے ایکسکیوز کرتا، ورنہ تو میں اس کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی، ہاں، تو پھر وہ بھی ان کا مرتبہ کتنا بڑھ گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی رسپیکٹ کتنی بڑھ گئی. اور جہاں بات ہو رہی ہے حضرت خولہ کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی ان کی سگنیفیکینس کی، تو وہاں ہم بی بی زینب کا واقعہ نہیں بھول سکتے، جن کے لیے بھی آیتیں نازل
نازل کی گئی. وہ سچویشن اتنی مشکل تھی حضرت زینب کے لیے. آپ اگر دیکھا جائے کہ ان کا نکاح حضرت زید سے ختم ہوا ہے ابھی, ان کی شادی ختم ہوئی ہے ابھی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ بی بی زینب سے نکاح کیجئے, کیونکہ ایک سوشل کنسٹرکٹ اس وقت تھا کہ جس طریقے سے حضرت زید بن حارثہ تو بعد میں ہوئے, پہلے وہ ان کو حضرت زید ابن محمد کے نام سے جانا جاتا تھا, اور وہ منہ بولے بیٹے ان کے بنے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو بی بی زینب بہت پریشان تھی, اور آبویسلی ایک سوشل سوسائٹی کنسٹرکٹ بن چکا تھا کہ یہ ان کے بیٹے کی طرح جانے جاتے ہیں, اور پھر میں ان سے نکاح ختم کر کے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروں. ایک عورت کو ایک پریشانی ہوتی ہے, تو اس پہ یہ بھی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ, اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس آرٹیفیشل سوسائٹل کنسٹرکٹ سے نہ ڈریں, آپ اللہ سے ڈریں, اور منہ بولے بیٹے اصل بیٹوں کی حیثیت نہیں رکھتے. اور اس نکاح کے پیچھے حکمت بھی یہی تھی کہ وہ بالکل ڈینائی ہو جائیں اس طرح کے سارے سوشل کنسٹرکٹس. ایگزیکٹلی. اور آپ پھر آپ وہی توکل ہے اللہ, کہ آپ نے, آپ کا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور اللہ تعالیٰ سے فیئر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حکم کے پیچھے حکمت پر پھر یقین ان کا رکھنا. نکاح ہوا جو کہ قرآن میں جس کا تذکرہ ہے. اینڈ آئی تھنک بینش اور فاطمہ, رمضان مجھے لگتا ہے کہ اٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو ریفلیکٹ اپون آور سیلفس. ان کے بارے میں پڑھیں, قرآن کو اس طریقے سے ایکسپلور کریں کہ جو واقعات, جو تذکرات اس میں ہیں ہمارے خواتین کے بارے میں, اور کتنی اسٹرینتھ اس میں بتائی ہے ہماری خواتین کی, کہ ہمارے اندر کیا کیا پوٹینشیل ہے, وہ ہم سیکھیں گے ہی تو اپنی نسلوں میں آگے بڑھائیں گے نا. And it's time that we start acting upon these beautiful examples. We start reflecting upon these women who have given us so much inspiration, who have given us stories and examples for faith, جنہوں نے اتنے high standards set کر دیے ہمارے لیے کہ ہمیں ریلیٹ تو کرنا پڑے گا, کیونکہ ریلیٹ نہیں کریں گے تو پھر چینج کیسے آئے گا, اور چینج نہیں آئے گا تو پھر معاشرہ کیسے سدھرے گا. آئی ہوپ ہماری ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اگر پسند آئی ہے تو لائک, شیئر اور سبسکرائب تو بنتا ہے, کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی تو ایک صدقہ ہے. ملتے ہیں بہت جلد. اللہ حافظ.